جمعۃ المبارک کے اس مختصر سے بیان کے لیے ہم سورۃ الکہف کے مضامین تسلسل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو اللہ رب العالمین کے فضل و رحمت سے جو کچھ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ قیامت کے دن پروردگار عالم ارشاد فرمائیں گے کہ میرے سوا جن لوگوں نے اور کوئی خدا مشکل کشا حاجت روا بنا رکھے تھے ان کو بلاؤ۔ تو وہ بلائیں گے اور ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اس طرح کے مضامین سے گزشتہ جمعۃ المبارک کو تو آج جن آیات کا خلاصہ بیان کرنے کا ارادہ ہے ان میں پروردگار عالم نے قرآن حکیم کا تعارف بھی کروایا ہے، اور جو لوگ قیامت کے دن مجرم بن کر حاضر ہوں گے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ دنیا میں کس انداز سے رہ رہے ہیں اور قرآن حکیم کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ پروردگار عالم اپنی ذات کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی بے عیب اور لالعیب کتاب قرآن حکیم میں ہر طرح کے مسائل اور مضامین بیان فرما دیے ہیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت کے تمام مراحل بیان فرمائے ہیں۔ توحید کا مسئلہ اللہ رب العالمین نے صرفنا بار بار بیان فرمایا، کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اس کے مقابلے میں آنے والی چیز شرک، اس کی ایک ایک جزئی اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ سمجھانے میں اللہ رب العالمین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، مجھے میری ذات کی قسم، بلکہ اللہ نے شاہی انداز اختیار فرماتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ لوگوں ہمیں ہماری ذات کی قسم، ہم نے قرآن حکیم میں طرح طرح کے مضامین بیان فرما دیے، لیکن وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان اتنا بڑا جھگڑالو ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔
قرآن حکیم میں اللہ نے اسے جھگڑالو کہا ہے، حکیم مبین، کہ بڑا ہی جھگڑالو ہے. اور وہاں انداز بھی اللہ رب العالمین کا یہی ہے کہ اپنی تخلیق نہیں دیکھتا، اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھتا اور مجھ سے جھگڑتا ہے، پیدا کرنے والے سے جھگڑتا ہے. وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے، ہر چیز میں جھگڑا کرتا ہے. اکثر شیء، ہر چیز میں جھگڑا، اللہ کی وحدانیت میں بھی جھگڑا، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت میں بھی جھگڑا. فرمایا کہ میں نے دوبارہ تمہیں زندہ کرنا ہے، لیکن اس میں بھی جھگڑا کہ کیسے ہو سکے گا. کبھی کہتا ہے وہ ہڈیاں ہو چکی ہوں گی، اور کبھی کہتا ہے وہ سب کچھ کر چکا ہوگا. تو پروردگار عالم کیسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ اسے بتاؤ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرے. مفسرین کرام نے ایک واقعہ یاد لکھا ہے، صرف مشرکین کی خبر نہیں لیتے رہنی چاہیے، اپنا بھی گریبان ہے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آرام فرما رہے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے لیے اس کو جگانا چاہا، بیدار کرنا چاہا، اور پوچھا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے آگے سے بڑی درست بات فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفت فرمائی. حضرت علی مرتضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے، لیکن پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک مرشد کی حیثیت، اور مرشد بھی وہ جو کی باتوں پر گرفت فرمائے، شرک سے لے کر ادنا ترین جس کو بھول ہی کہہ سکتے ہیں اس کی گرفت فرمائے، وہ مرشد اعظم. تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جس کے قبضے میں جان تھی اس نے ہمیں سلائے رکھا ہے. بات تو بڑی درست تھی، جواب بن رہا تھا، اور اسی لیے میں نے کہا کہ اپنا بھی گریبان ہے کہ ہم بھی دیکھیں، یہ نہیں کہ مشرک اور کافر کے پیچھے تو لگ لیے پھرتے رہیں اور اپنا پتہ ہی نہ ہو کہ میری زندگی کس انداز سے گزر رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درست جواب پر بھی گرفت فرمائی اور فرمایا، یہ آیت پڑھی کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ ارشاد فرما کے آپ پاس سے پھر گزر گئے کہ کس طرح آپ نے، میں نے کہا کہ کیوں نہیں جاگے اور نماز کیوں نہیں پڑھی تہجد کی، تو آپ نے آگے سے کہہ دیا کہ سلانے والے نے سلائے رکھا ہے، اس کی مرضی. بات 100% درست تھی، لیکن کیونکہ ایک بھول کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور اپنی کوتاہی اس کو اللہ کے ذمے لگا رہے تھے. کیا ہے کہ کوشش بندہ کرے بیدار ہونے کی، مختلف اس کے طریقے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ سستی ہو گئی، اٹھے نہیں، اس طرح نہیں بات کی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بڑا جھگڑا ہے، اللہ کو بھی جواب دے دیتا ہے. تو گریبان کی بات یہ ہے کہ ہم بھی
دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں اللہ کو دلیل کے ساتھ نعوذ باللہ چپ کرواتے ہیں کہ اللہ نے کی میرے نال یہ چکر کیا اللہ اور بندہ کو نہیں ملے نماز اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنا ہے وہ ساتھی نہیں میں غفور الرحیم، یہ کتنی اب دلیل تو ٹھیک ہے پھر اس نے کہا ہے غفور الرحیم، لیکن اس دلیل پہ نمازیں چھوڑنا یہ کدھر سے لیا مسئلہ؟ اس دلیل پر اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھنا کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس دلیل پر جھوٹ کو اپنی زندگی کی پالیسی بنا لینا یہ کدھر سے لیا ہے؟ تو بہرحال انسان باز نہیں آتا اللہ کے ساتھ بھی مناظرے کرنے سے۔ قیامت والے دن جن لوگوں نے مجرم بن کر بارگاہ احدیت و سمدیت میں حاضر ہو گئے، دنیا میں ان کا اللہ کے قرآن کے ساتھ رویہ یہ ہے کہ اللہ فرماتی ہے ہدایت آ جانے کے بعد، اللہ کا قرآن آ جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آ جانے کے بعد ان کو ماننے سے لوگوں کو اس بات نے روک رکھا ہے ان تأتیہم سنت الاولین، اس لیے نہیں مان رہے کہ اللہ نے جس طرح پہلی قوموں کے ساتھ سلوک کیا ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ اور یہ دلیل بھی چلتی ہے، لوگ پہلے عذاب آتے تھے اب نہیں آتے، پہلے اللہ فوراً پکڑ لیتے تھے، اگر ہم گناہگار ہیں ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں تو اللہ پکڑ کیوں نہیں کرتے؟ او یاتیہم العذاب قبولا، یا اس لیے اللہ کی فرامین نہیں مان رہے کہ انتظار کر رہے کہ اللہ کی پکڑ سامنے سے کیوں نہیں آ جاتی؟ ڈھیل کی طرف نہیں دین جاتا کہ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اس کی رسی دراز کر رکھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیوں نہیں پکڑتے اگر ہم غلط ہیں، اور یہ قادیانی خاص کر بڑی دلیل دیتے ہیں، بہت یہ دلیل چلاتے ہیں وہ کہ اگر ہم غلط ہیں، ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ غلط ہے تو ہم پھیل کیوں رہے ہیں؟ پھیل تو کوئی نہیں رہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ ہمیں پکڑ کیوں نہیں؟ اور قرآن مجید کی ایک آیت کو پیش کرتے ہیں، بلو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ شخصیت، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اگر یہ اپنے پاس سے بات کر رہے ہیں، اپنی طرف سے سارے دعوے کر رہے ہیں تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے، اللہ نے فرمایا ثم لقطعنا منه الوتین، اور ان کی ہم شرف کاٹ دیں گے۔ تو اس کو وہ اپنی دلیل بناتے ہیں، کہتے ہیں اگر مرزا ملعون سچا نہ ہوتا، جھوٹا ہوتا تو اللہ اس کو پکڑتا نہیں، پکڑا نہیں، لہٰذا سچائی کی دلیل ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہی ان کا انداز یہاں بیان فرمایا کہ مجرم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بات اس لیے نہیں مان رہا کہ اللہ کی پکڑ کیوں نہیں کیا ہے، اگر میں غلط سزا کیوں نہیں دے رہے؟ لیکن اس نظریے کو، اس سوچ کو کہ اللہ یہاں فوراً کیوں نہیں پکڑتے، فوراً عذاب کیوں نہیں نازل فرماتے، اس کا اللہ نے اس طرح جواب دیا، فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم تو رسول اپنے نبی اپنے انبیاء صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ ماننے والوں کو وہ خوشخبریاں سنا دیں اور نہ ماننے والوں کو عذاب کا ڈر
سنا دیں. ان کا مقام اور منصب تو صرف اتنا. معجزے دکھا کر مرغوب کرنا یہ پیغمبروں کی شان نہیں ہے. کیا گیا ہے لیکن وہ تشریف اس لیے نہیں لاتے کہ معجزات دکھا کر لوگ مانیں، بلکہ وہ تشریف لاتے ہیں کہ دلائل کی بنیاد پر لوگ اللہ کی بات مانیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، لیکن کافر پھر بھی برے طریقے سے، باطل طریقے سے جھگڑا کرتے ہیں. یہ بھی ایک لمبا جملہ ہے، اس پر بھی پوری تاریخ پڑی ہے کہ کون سا نبی ہے سچا جس سے لوگوں نے جھگڑا نہیں کیا اور کس حد تک نہیں کیا. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور مقصد ان کے جھگڑے کا یہ ہے کہ حق کو باطل کے مقابلے میں مٹا دیں، حق مغلوب ہو جائے، حق ختم ہو جائے. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنزِلُوا هُزُوًا، اور میری آیات، میری نشانیاں اور جن چیزوں سے انہیں ڈرایا گیا انہیں مذاق بنا لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. لیکن رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. آؤ میں بتاتا ہوں کہ جو یہ کام کر رہا ہے اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں، کہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے اور اپنے ساتھ رہنے والوں پر بھی عذاب کا باعث بن رہا. ممن ذکر بآیات ربی، وہ بندہ جسے اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے. علماء اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے. قرآن کی آیات اس کو سمجھا رہی ہے کہ تو غلط جا رہا ہے، سیدھا راستہ یہ نہیں ہے، اس پر تو ہے. صبح و شام پوری زندگی ایک نظام ہے، اللہ سمجھا رہے ہیں. لیکن فَأَعْرَضَ عَنْهَا، جب بھی اللہ کی کسی آیت کے ذریعے اسے نصیحت کی جاتی ہے تو منہ دوسری طرف کر لیتا ہے. وہ دوسری طرف. علماء، خطباء، واعظین بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. سن کر کیا کرتا ہے؟ أَعْرَضَ عَنْهَا، منہ دوسری طرف. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور دوسرا جرم یہ کرتا ہے کہ اپنے کرتوت بھول جاتا ہے. جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں کیا ہوا، کون سا ظلم ہے جو میں نے نہیں کیا، کون سی نافرمانی ہے جو مجھ سے نہیں ہوئی، کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا اپنی زندگی میں. اس بات کو بھی بھول جاتا ہے. ایک تو اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے اللہ کی آیات سے، اور دوسرا یہ کہ اپنے کیے ہوئے کام بھول جاتا ہے. لیکن پروردگار عالم فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، جب بار بار سمجھانے کے باوجود، بار بار سیدھا راستہ دکھانے کے باوجود، بار بار اللہ کا قرآن سنانے کے باوجود وہ سیدھے راستے پر نہیں آتے تو کہتے ہیں کہ جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم بھی ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، پھر قرآن بھی اثر نہیں کرتا. یفقہوہ، اس بات سے پردہ پڑ جاتا ہے کہ بات سمجھ ہی نہیں، اس بات سمجھ نہیں آتی. اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیتے ہیں.
ظلم کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ تو اپنے نبیوں کو بھیج رہے ہیں، قرآن بھیجا ہوا ہے سمجھانے کے لیے، اللہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن جب بندہ سراسر دوسری طرف منہ کیے رکھے تو پھر اللہ ایک مہر لگاتے ہیں، ختم اللہ علیہ قلوبہم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ جب اللہ کی طرف سے دلوں میں مہر لگ جاتی ہے، کانوں میں ڈانٹ لگ جاتی ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اب اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں گے بھی تو یہ نہیں آئیں گے، یہ نہیں آئے گا، اور یہ بات نہیں ماننا۔ آپ ان کی دل جوئی کے لیے کبھی کبھی صحابہ کو بھی ارادہ فرماتے تھے کہ مجلس سے اٹھائیں، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ ان کو نہیں اٹھانا، یہ میرے ہیں، لیکن ان کی ہدایت اگر ختم ہو چکی ہے امید تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ فرمایا ربک الغفور ذو الرحمہ، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے تو پہلے سے مورے لگا دیتے ہیں ہدایت کیسے ملے، لہذا یہ اللہ کی طرف سے کوئی سختی ہے، کوئی ظلم ہے، زیادتی ہے، تو فرمایا ایسی بات بالکل نہیں، ربک الغفور تیرا رب تو انتہائی بخشش کرنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ اس کی رحمت کے تو اندازے لگائیے نا کہ اپنی محبوب ہستیوں کو ہر تکلیف سے گزارا ہے صرف اس لیے کہ انسانیت سیدھے راستے پر ہے، صرف اس لیے کہ انسانیت سیدھے راستے پر آ جائے، تو یہ اس کی رحمت والے شان ہے، اس کے غفور ہونے کی نشانی ہے کہ اس نے اپنی پیاری ہستیوں کو، اپنے پیارے نبیوں کو تکالیف سے گزارا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، یہ بچا رہنا عذاب میں اور گرفت میں نہ آنا صرف اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، لیکن اگر وہ پکڑنے پر آ جائے، اگر وہ پکڑنے پر آ جائے، یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ عذاب جلدی بھیج دے، لیکن ایک اور جگہ فرمایا کہ لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اگر اللہ ان لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑنے پر آ جائے، ما ترک علیہا من دابۃ، تو زمین پر چلنے پھرنے والی کوئی چیز نظر نہ آئے گی، اس طرح اللہ پکڑ سکتے، لیکن اللہ مہلت دیتے ہیں، سمجھنے کا موقع دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں۔ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، فرمایا اللہ مہلت دے رہے ہیں، لیکن اگر اللہ بھیج دے اپنا عذاب، اللہ اپنی پکڑ بھیج دے، تو پھر یہ انسانیت اس عذاب سے کوئی پناہ گاہ نہیں پا سکے گی، پھر بچنے کی کیا، کوئی بچنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ یہ پہلی قوموں کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، لیکن ہمارے سامنے بھی یہ تذکرے آتے ہیں، یہ سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، تو پھر کس کی مجال ہوتی ہے وہاں سے بھاگے، کس کی مجال ہوتی ہے وہاں سے بچ کے نکل جائے۔ فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اس سلسلے میں اگر کسی کو کچھ شک ہے کہ اللہ پکڑ سکتا ہے کہ نہیں پکڑ سکتا، تو فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ بستیاں تمہارے سامنے اجڑی پڑی ہیں، یہ قوم سمود کی بستی، قوم عاد کی بستی تمہارے سامنے ہے، اہلکناہم لما ظلموا، جب یہ حد سے گزرے
جب اللہ کے نبیوں کی نافرمانی انہوں نے حد سے زیادہ کر دی تو ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا. اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ پھر ان کی آہوں بھگا بھی کسی نے نہ سنی، کسی نے نہ سنی. اور یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن یہ ہم سے بھی مخاطب ہے. یہ قرآن حکیم ہم سے بھی مخاطب ہے. آج کی اس زندہ نسل جو ہے، آج جو موجود ہے دنیا میں، ان سے بھی یہ قرآن مخاطب ہے. اور یہی بتا رہا ہے کہ اللہ کی قدرتیں ویسی کی ویسی. آج بھی وہ پکڑنے پر آئے تو اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا، اور ہم نے ان کو ایسے ہلاک کیا کہ ان کی ہلاکت کا وعدہ مقرر کیا، وقت مقرر فرمایا. بس قوموں کو اللہ تعالیٰ 3 دن زندہ رہ لو، بس عذاب آ گیا. اتنی دیر تک ٹھہرو زندہ، بس اب تمہاری خیر نہیں. قوم نوح ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے. اللہ نے ان کے واقعات قرآن حکیم میں بڑی تفصیل سے بیان کروایا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرمائے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو قدرتیں ہیں ان کا ہر وقت ذہن میں استحضار اور حاضر رکھنے کی توفیق دے کہ وہ پکڑ سکتا ہے. آج بھی اسی طرح پکڑ سکتا ہے جس طرح پہلے لوگوں کو پکڑا ہے. اور جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی چھڑانے والا بھی پھر نہیں ہوتا. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. زندگی کے جتنے دن رہ گئے ہیں اپنی کتابیں میں وہ دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستو، قرآن حکیم کا یہ سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جو ہے، اس کا سب سے بہترین ذریعہ اور سب سے بہترین جگہ مدارس اسلامیہ ہوتے ہیں اور مساجد. تو امت مسلمہ 14 صدیوں سے یہ سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہے اور مدارس اور مساجد کی وجہ سے ہی آج قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہیں اور مسلمان مسلمان ہیں اور اسلام